حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جو کہ کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے ہیں. ڈس جوائنٹ لیٹرز ان کو کہتے ہیں، ڈسکنیکٹڈ لیٹرز بھی کہتے ہیں. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ حروف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حروف ہجا جن کو مفردات بھی کہتے ہیں. حروف مفردات ایسے حروف ہیں جو کہ لکھے بھی الگ الگ جاتے ہیں اور پڑھے بھی الگ الگ جاتے ہیں. جیسے الف، با، تا، سا، یہ حروف مفردات کہلائیں گے. دوسری قسم ہے حروف مرکبات جو کہ کمپاؤنڈ لیٹرز ہوتے ہیں، ملے ہوئے، جو پڑھے بھی مل کے جائیں گے اور لکھے بھی ملا کے جائیں گے. جیسے سارا قرآن ہے یہ حروف مرکبات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس میں کتنے حروف ملے ہوئے ہیں ذالک الکتاب اس آیت کے اندر؟ یہ سارے مرکب ہیں، ملے ہوئے. تیسری قسم ہے حروف مقطعات. ان تینوں میں ذرا جو فرق ہے بیسک وہ نوٹ کیجیے گا. تیسری قسم ہے مرکبات. مقطعات کا معنی کہ جو لکھے تو جوڑ کے جاتے ہیں لیکن جو پڑھنے میں سپریشن ہوگی، پڑھنے میں جدا جدا پڑھے جائیں گے. لائک الف لام میم، لکھے جوڑ کے ہیں، الف لام، علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم پڑھیں گے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات ہم نے یہ بیان کی تھی پچھلے درس میں کہ قرآن مجید کی آیات کی 2 قسمیں، ایک ہے متشابہات اور ایک ہیں محکمات. محکمات ایسی آیتیں ہوتی ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، ہم نے حوالہ دیا تھا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ نے کتاب نازل کی ہے جس میں کچھ آیتیں محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے. یہ محکمات آیتیں ہوتی ہیں، یہی اصل کتاب. محکمات کسے کہتے ہیں؟ کہ جو فیصلہ کن آیتیں ہیں، جن کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے. لائک اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کوئی اشکال، کوئی کنفیوژن، بات واضح ہے بالکل. اور کچھ آیات ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، جو کہ متشابہات ہیں، جن کے اندر کنفیوژن ہے، انسانی عقل میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا مفہوم مبہم ہے، نہیں، آیت کا مفہوم واضح ہے لیکن انسانی عقل اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی. اس کو متشابہات آیتیں کہتی ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے. اب انسانی عقل کو کیفیت چاہیے بات ماننے کے لیے کہ اللہ کیسے مستوی ہے، عرش کیسا ہے، تخت کیسا ہے. تو یہ متشابہات آیتیں ہوں. مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت دن ہم میزان قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے جس میں نامہ اعمال تلیں گے. اب اس میں بھی ہمیں کیفیت چاہیے. کنفیوژن ہے نا کہ وہ میزان کیسا ہوگا، اس کے پلڑے کیسے ہوں گے. تو یہ آیات متشابہات، ٹھیک ہے. تو ان آیات متشابہات میں یہ سر فہرست ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات کے حوالے سے دوسری بات نوٹ کر لیں کہ یہ آیات متشابہات میں شامل ہوتے ہیں. اگلی بات نوٹ کریں کہ یہ جو حروف ہیں یہ 14 حروف ہیں. حروف مقطعات کتنے حروف ہیں؟ 14. ویسے کتنے ہوتے ہیں حروف تہجی؟ 29 ہوتے ہیں. اور 29 میں سے 14 ایسے حروف ہیں عربی زبان کے جو کہ حروف مقطعات میں مستعمل ہیں، استعمال کیے گئے ہیں. 14 حروف سے. اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. 29 صورتوں کے شروع میں. ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114. لیکن حروف مقطعات ہر صورت کے شروع میں نہیں ہیں، صرف 29 صورتوں کے شروع میں. یہ بیسک بات تھی. اگلی بات نوٹ کریں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں کچھ ہوتے ہیں 1 حرفی، کچھ ہوتے ہیں 2 حرفی، کچھ ہوتے ہیں 3 حرفی، کچھ ہوتے ہیں 4، کچھ ہوتے ہیں 5 تک ہے. 1 حرفی جیسے نون، ٹھیک ہے، صاد، قاف والقرآن المجید، یہ ہے 1 حرفی. یہ 3 صورتوں کے شروع میں. کچھ ہوتے ہیں 2 حرفی جیسے یاسین، یا سین 2 حرفی ہیں. طہ، طاسین، یہ 2 حرفی
کتنی صورتوں کے شروع میں؟ 9 صورتوں کے شروع میں. کچھ ہوتے ہیں 3 حرفی، جیسے الف لام میم، الف لام میم، الف لام را طا سین میم، یہ تقریباً 13 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. کچھ ہوتے ہیں 4 حرفی، ٹھیک ہے، وہ کون سے ہیں جی؟ الف لام میم صاد، الف لام میم را، یہ 2 صورتوں کے شروع میں. سورۃ اعراف، سورۃ الرعد. آخری بات 5ویں نمبر پہ کچھ ہیں 5 حرفی ہوتے ہیں، یہ بھی صرف 2 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد، اور سورۃ شورى حا میم عین سین قاف. سر یہ بنیادی باتیں تھیں جو ہم نے کل کے درس میں حروف مقطعات کے حوالے سے کی. ریپیٹ اس لیے کیا تاکہ کچھ نئے تشریف لائیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے. اگلی بات نوٹ کریں ان کے معنی کے حوالے سے. ان کے معنی کے حوالے سے 2 الفاظ استعمال کی جاتے ہیں عربی زبان کے اندر، یہ 2 اسٹیٹمنٹ کہہ لیں استعمال کی جاتی ہیں. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، یہ اسٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے کہ اس کی مراد، اس کا معنی اللہ ہی جانتے. ایک اسٹیٹمنٹ. دوسری یہ ہوتی ہے وما يعلم تأویلہ الا اللہ، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل یعنی ان حروف کی جو تعویل ہے، ان کی جو مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، وہ اللہ ہی جانتے. ٹھیک ہے، 2 اسٹیٹمنٹ استعمال کی جاتی. ان کی حقیقت کے بارے میں، ان کی ریالٹی کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، لیکن علماء نے کچھ باتیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں، مفسرین نے نوٹ کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں یہاں پہ. کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے، ذرا اقوال نوٹ کریں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے. سر اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں. بسم اللہ کے ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ رب العزت کے نام کی ایک لسٹ ہے. جیسے ایک دعا نبی اسلام کی کہ اے اللہ میں تجھے تیرے ہر نام کے واسطے سے پکارتا ہوں. اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، ایسے نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے ہیں، قرآن میں موجود ہیں اللہ کے نام، اور یا ایسے نام اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا ایسے نام جو تو نے اپنے علم غیب میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کو علم نہیں. تو اللہ کے نام تو بہت سارے، میں بھی ہوں یا میں بھی نہ ہوں، یہ حروف مقطعات. ایک بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اللہ کے ناموں کی ابتدا ہے، ان کو جوڑیں تو اللہ کا نام بنتا ہے، یا ایبریویشنز آف دا نیم آف اللہ، یہ اللہ کے ناموں کی ایبریویشن ہے. جیسے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف اللہ کا نام ہے، میم سے مراد مجید اللہ کا نام ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ جب ان کو جوڑیں گے تو اللہ کا نام بنے گا. مثال کے طور پہ الف لام را حا میم نون، ان کو ملائیں تو الرحمن بنے گا. تو سر یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بلا دلیل ہے یہ بھی، اور آپ 1-2 نام تو جوڑ لیں گے تو سارے تو نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے، تو بات کوئی ٹھوس نہیں ہے، اس لیے یہ قول بھی رد ہو گیا. تیسرا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، یہ نبی اسلام کے نام ہے. خاص طور پہ یاسین اور طٰہٰ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اسلام کا نام ہے. جیسے ایک شعر بھی ہے اقبال کا ہے غالباً یا کسی اور شاعر کا ہے، اس نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یہ نبی اسلام کی مدح میں اس نے شعر کہا. اس میں نبی اسلام کو ہی قرآن کہا، اور نبی اسلام کو ہی فرقان کہا اس نے، اور نبی اسلام کو یاسین، اور نبی اسلام کو ہی طٰہٰ کہا. تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ نبی اسلام کے نام یاسین طٰہٰ کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک بلا دلیل بات ہے، میں بھی نبی اسلام کے نام ہوں یا نہ ہوں، یہ قول بھی ٹھوس اور بنیادی نہیں ہے. اگلی بات نوٹ کریں، کچھ کہتے ہیں یہ قرآن کے نام ہے. تو قرآن کے سر جو نام ہے وہ قرآن نے خود بیان کیے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن کے 54 نام ذکر کیے جو قرآن کے اندر سے لیے گئے. فرقان، قرآن حکیم، قرآن عظیم، بیان، بلاغ، تفصیل، یہ سارے قرآن کے نام ہیں بہت سارے. ایسا ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں سورتوں کے نام ہیں. یہ حروف مقطعات کن کے نام ہیں؟ سورتوں کے.
ہاں یہ کول تھوڑا قریب قریب لگتا ہے، کیونکہ یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے نا، تو اس کا نام ہی یاسین ہے۔ اسی طرح طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ جو ہے 16 پارے کے اندر، وہ بھی سورۃ طٰہٰ سے شروع ہوتی ہے، اس کا نام ہی طٰہٰ ہے۔ تو ایک دو سورت جڑ گئی لیکن باقی ساری نہیں جڑ رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ قلم جو ہے 29 پارے میں، اس کو سورۃ نون بھی کہتے ہیں۔ اس طرح حامیم ایک سورت کا نام ہے۔ تو ایک دو چند صورتیں مل جاتی ہیں لیکن تمام نہیں ہو سکتی۔ الف لام میم سورہ بقرہ کا نام تو نہیں ہے، ٹھیک، یہ تمام بنیادی بات نہیں آ جاتی۔ چھٹے نمبر پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے اور بات ٹھوس لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے راز ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ قول بنیادی بات، یہ قول بات سمجھ میں آتی کہ اللہ کے اسرار ہیں۔ اس کو، ان حروف کو کہتے ہیں مسٹیریس لیٹرز، حروف مقطعات کو مسٹیریس لیٹرز، یعنی اللہ کے اسرار، اللہ کے راز، یہ مخفی باتیں ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ بعید الفہم ہیں، انسان کی فہم سے دور ہے۔ ایک اور قول ہے جو کہ وہ بھی جو ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ان حروف کے ذریعے سے اللہ نے ان حروف کے ذریعے سے اللہ نے کافروں کو چیلنج کیا ہے۔ ان حروف کے ذریعے سے چیلنج کس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ حروف تہجی ہیں، ان سے میں نے قرآن بنایا ہے۔ عربی کے حروف تہجی ہیں، ان سے میں نے قرآن بنایا ہے۔ حروف تہجی تمہارے پاس بھی ہیں اے اہل عرب، حروف تہجی یہ والے الف لام میم، الف لام را، یہ سارے جو ہیں حروف تہجی ہیں، یہ تمہارے پاس بھی ہیں۔ تو تم بھی ان حروف کے ذریعے سے قرآن بنا لو۔ اگر تمہیں میرے قرآن میں کوئی شک لگتا ہے، کوئی غلطی لگتی ہے، تو یہ چیلنج، اس کا ایک قرینہ ہے، ایک دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی آیت شروع کریں گے، کوئی سورت شروع کریں گے حروف مقطعات سے جو شروع ہوتی ہے، اس کے بعد کتاب کا ذکر لازمی آئے گا، وحی کا ذکر لازمی آئے گا، قرآن کا ذکر لازمی آئے گا۔ ایک آدھ جگہ شاید نہ بھی ہو لیکن اکثر ایسا ہے، حروف مقطعات سے آیت شروع ہوئی، سورت شروع ہوئی، آگے قرآن کا ذکر، کتاب کا ذکر۔ لائک سورہ بقرہ شروع کر لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کوئی اور سورہ اٹھا لیں، آپ جیسے ہی حروف مقطعات سے سورت شروع کریں گے، آگے کتاب، قرآن، وحی کا ذکر لازمی آئے گا۔ تو اسے علماء کہتے ہیں اللہ نے کافروں کو اس بات سے چیلنج کیا۔ تو یہ دلائل، چند اقوال تھے جو کہ حروف مقطعات کے ضمن میں۔ چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، مزید باتیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، ایک مزے کی بات، ویسے بات بلا دلیل ہے، موقف صحیح نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ کی طرح میں بتا دیتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے امت محمدیہ کی مدت معلوم کی جائے گی۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں، ان کے ذریعے سے امت محمدیہ کی عمر، مدت، ایج، یا قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں علم ہوگا۔ وہ کیسے بھلا؟ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو کہ ضعیف روایت ہے، یعنی قابل حجت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی اسلام سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ یہودی نبی اسلام کے پاس آیا، آپ نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب، اس نے، یہودی نے سنا، اس نے کہا آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا الف لام میم۔ انہوں نے کہا الف لام میم، تو انہوں نے کہا آپ کو تو بہت بڑا اعزاز ملا ہے۔ کیا اعزاز ملا جی؟ کہا پچھلی اقوام کو ان کی مدت نہیں بتائی گئی تھی کہ آپ کی جو شریعت ہے یا آپ کی عمر ہے وہ کتنی ہوگی، لیکن آپ کو آپ کی عمر بتائی گئی۔ نبی صاحب نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا جی کہ الف لام میم، وہ کہنے لگا الف لام میم، آپ جانتے ہیں وہ جمل کے جو حروف ہیں جو ہر حرف کا عدد نکالتے ہیں۔ ہم نے بسم اللہ کے ٹاپک میں، شاید آپ بسم اللہ کے لیکچر میں موجود ہوں گے یہیں، بسم اللہ کے ٹاپک میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بسم اللہ کو 786 کیوں لکھا جاتا ہے، اس میں ہم نے بسم اللہ کے عدد نکالے تھے، یہ موجود ہیں۔ تو اس میں ہر حرف کا ہر حرف کی ایک نومیریکل ویلیو ہے۔ حروف ابجد جو ہے نا، یہ 786 بسم اللہ کیسے بنی ہے، یہ ہر حرف کی عربی زبان میں ایک نومیریکل ویلیو ہے۔ الف کی 1 ہے، ٹھیک ہے، با کی 2 ہے، ٹھیک ہے، جیم کی 3 ہے، دال کی 4 ہے، یہ ہر حرف کی نومیریکل ویلیو ہے۔ تو اس نے کہا جی الف لام میم آپ نے پڑھا نا، تو الف کا عدد ہے، الف کی جو نومیریکل ویلیو وہ 1 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لام کی ہوتی ہے 30، اور میم کی ہوتی ہے 40، میم کی ہوتی ہے 40، 30 پلس 40 از اکول ٹو 70، اور ایک الف کا لگا کتنے ہو گئے 70۔ اس نے کہا جی آپ کی عمر 71 ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اسلام میں مجھے تو اور بھی اترے ہیں، کہا کون سے؟
آپ نے الف لام میم صاد کہتے ہیں، یہ تو اور بھی کام بڑھ گیا پھر تو، ٹھیک ہے، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40 اور صاد کے 90 اور 61 کے اندر 71 کے اندر 90 ایڈ کریں تو کتنے بنیں گے؟ 161۔ نے کہا اور کام بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا اور مجھ پہ تو اور بھی اترے ہیں۔ اب کہا کون سے؟ کہا الف لام را، کہتے یہ تو اور بھی کام بڑھ گیا، الف کا 1، لام کے 30 اور آگے را اس کے 200 نیومیریکل ویلیو ہوتی ہے، تو یہ تو 200 سے ابو ہو گیا۔ وہ بیچارہ سر پکڑ کے چلا گیا، کہتا ہے آپ کی عمر کا مجھے نہیں پتا میں۔ تو یہ ایک ویسے بات ضعیف ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا طبقہ موجود ہے، نام نہیں لینا چاہتا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان حروف سے امت محمدیہ کی مدت معلوم کی جائے گی، یا یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا معلوم ہوگا۔ تو یہ بات سراسر باطل بات ہے، کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اس کے ضمن میں آپ نوٹ کریں، ایک بات جو صحیح بات ہے یہ ہے کہ ان حروف کے پڑھنے سے آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ معنی آپ کو نہیں پتا، معنی آپ کو نہیں پتا، لیکن ان حروف کے پڑھنے سے اجر ملے گا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر 2910، آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے، ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی والحسنۃ بعشرۃ امثالھا، ایک نیکی از اکول ٹو 10 کے برابر ہے، ایک نیکی 10 کے برابر۔ آپ ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ نبی اسلام نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، میم دوسرا حرف ہے، لام جو ہے دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، یہ 3 حروف ہیں، یعنی کہ 30 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، یعنی حروف مقطعات۔ معنی یہ کہ قرآن کے اندر کوئی بات فضول نہیں ہے، کوئی بات فضول نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کوئی اگر بے عقلا انسان ہو وہ کہے جی یہ لو ان کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے، ایویں اس کو ایڈ کر دیے، سر آپ کو نیکی تو مل رہی ہے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی دلیل ملتی ہے کہ ایک بندہ جس کو ترجمہ نہیں قرآن کا آتا، پورے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ پڑھتا ہے، اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، کیونکہ ان کے معنی نہیں آتے پھر بھی اجر مل رہا ہے، تو بقیہ قرآن کا کیا حال ہو؟ تو یہ بات نوٹ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے، سوال آپ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی فوراً نبی اسلام سے پوچھتے تھے، ایسے دلائل ملتے، جیسے ہی کوئی بات سمجھ میں فوراً نبی اسلام یا رسول اللہ اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ بتاتے۔ لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حروف مقطعات کیا چیز ہے، کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ملتی، کسی صحابی نے بھی نہیں پوچھا آپ سے۔ معنی یہ کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ حروف یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، یہ اللہ کے اسرار و رموز ہیں، جب نبی اسلام نے ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا تو ہمیں بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ وہ ایک کیا کہوں کہ میں پیپر پہ لکھ کے اس کو ایک فلیکس بنا کے، تو دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، کیا ٹائٹل ہوتا ہے جی؟ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ سر اس کی کوئی دلیل نہیں، پورے کا پورا قرآن خیر و برکت کے لیے۔ ایک بندہ ایک شخص ہے صبح اٹھ کے جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ اس فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، گارنٹی میں، اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے ہوتا ہے کہ شام تک میں اس کی حفاظت کروں گا۔ کتنی بڑی بات۔ نبی اسلام نے فرمایا فلا تغفروا ذمۃ اللہ، اللہ کی گارنٹی کو، اللہ کی حفاظت کو نہ توڑا کرو فجر کی نماز چھوڑ کے۔ اگر جو جس آدمی نے فجر کی نماز چھوڑ دی، 10 بجے اٹھ رہا ہے اور جو ہے وہ گھر میں بھی لگایا ہوا ہے دکان و مکان کی خیر برکت کے لیے، اور دکان پہ بھی جا کے لگایا ہوا ہے، کیا خیر و برکت ملے گی؟ یہ تو ایک دیکھیں یہ تو ایک منتر ہو گیا نا، یہ تو قرآن نہ ہوا، نعوذ باللہ کہ منتر ہو گیا کہ آپ نے جب پڑھ کے پھونک دیے یا لٹکا دیے تو آپ کو برکت مل گئی۔ سر اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے برکتیں آئیں گی۔ جب آپ صبح اٹھیں گے فجر کی نماز کے بعد، پھر اس کی تلاوت کریں گے قرآن مجید کی، پھر اس کے بعد خیر و برکتیں آئیں گی۔ تو یہ الف لام میم ان کی جو اس کے پوسٹرز لگوانے سے یا بینر لگوانے سے خیر و برکت ملنا، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں حروف مقطعات کے حوالے سے، وقت ہوا چاہتا ہے تو کل سے انشاءاللہ العزیز ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس آیت پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔